اور MPs اور علماء آئے ہیں، ان کے سننے کے لیے بےتاب ہوں گے آپ لوگ۔ میں صرف 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ریزرویشن کا جو مسئلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، تقریباً 50 سال سے مسلمانوں نے، مختلف تنظیموں نے اور مختلف جماعتوں نے اس کی آواز اٹھاتے آئی ہے۔ ابھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف 14 سال پہلے خواتین کا بل پہ کو آواز اٹھایا گیا اور اس کو پارلیمنٹ نے پاس کر دیا۔ یہ جو 50 سال سے جو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھایا جا رہا تھا ریزرویشن کا، اس کے لیے حکومت کے پاس وقت نہیں ہے، مرکزی حکومت کے پاس اس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2004 اور 2009 میں اسی آندھرا پردیش نے سیکولر حکومت کے نام پہ کانگریس کو مرکزی حکومت بنانے کا جو ہے نا موقع دیا۔ اگر آندھرا پردیش کے مسلمان متحدہ طور پر اس پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے تو اتنے MP نہ جو ہے مرکز میں جاتے، جو ابھی 2009 میں 33 MP گئے۔ میرے بھائی، اسی 33 MP کے وجہ سے مرکزی حکومت کانگریسی حکومت آئی حکومت۔ جب اس آندھرا پردیش کے مسلمان اکٹھے ہو کر یعنی مرکز کی حکومت کو تبدیل کر سکتے ہیں، کیا ریزرویشن کے مسئلے پہ آندھرا پردیش کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو کیا حکومت مجبور نہیں ہو سکتی؟ حکومت کو مجبور ہونا پڑے گا۔ ایک بل مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کے لیے کوئی پاس نہیں کرتا۔ ابھی یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کے بنیاد پہ ریزرویشن نہیں دینا چاہیے اور دستور نے یہی لکھا ہے۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر اعزاز علی صاحب جو ہے آرٹیکل 341 کے تحت ہمیشہ لڑتے آ رہے ہیں، 10-15 سال سے لڑ رہے ہیں۔ کیا وہ مذہب کے نام پہ نہیں ہے؟ کوئی دلت مسلمان یا عیسائی ہوتا ہے تو اس کو تمام جو فیسلٹیز ملتے ہیں دلتوں کو وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ مذہب کے نام پہ نہیں ہے؟ یہ تمام باتیں یہ ہے کہ صرف یہ کہ جو ہے مسلمانوں کو پیچھے کر دیا جائے۔ یہ تو میں کہوں گا ہمارے راج شیکھر ریڈی صاحب نے یعنی حادثے کے 4-5 دن پہلے انہوں نے یہی 341 آرٹیکل کو انہوں نے اپنے اسمبلی میں پاس کرایا تھا کہ عیسائیوں کو بھی جو ہے اس کے برابر حق ملنا چاہیے۔ تو ہمارے اکبر الدین اویسی صاحب نے اور کونسل کے اراکین نے ایک آواز اٹھائی جس سے ویس راج شیکھر ریڈی صاحب نے مسلمانوں کو بھی شریک کیا اس کے اندر۔ یہ تو ویس راج شیکھر ریڈی صاحب کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کی وجہ سے اس ریاست کے اندر اور مرکز کے اندر حکومت آئی ہے، اسی لیے انہوں نے 4% ریزرویشن دیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ریزرویشن کو کورٹ نے جو ہے مسترد کر دیا۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اسمبلی کے اندر 254 جو ہے ممبر ہیں، اور جب جیو پاس ہوا تو 293 اسمبلی کے لوگوں نے اس کی جو ہے نا منظوری دی۔ لیکن کیا یہ عوامی نمائندے نہیں تھے؟ یہ عوامی نمائندے تھے اور 99% آندھرا پردیش کے جو ہے نا عوامی نمائندوں نے اس بل کو پاس کیا، لیکن کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ صرف ایک نمائندہ تھا جو BJP کا، اس نے اس کی مخالفت کی۔ اس کے لیے تو دیکھا آپ نے، اس کو وہ عہدہ بھی مل گیا، صدارت بھی مل گئی آندھرا پردیش کی۔ جس نے مخالفت کی تھی اس کو جو ہے صدارت بھی مل گئی اس کو۔ کیا ایک ممبر کی وجہ سے اتنے مسلمانوں کو MLA اور جو ہے نا MP نے دعویٰ کیا، کیا اس کو سب ریجیکٹ کر دیا گیا؟ آج 33 MPs ہیں، یہ کیوں نہیں اٹھاتے پارلیمنٹ کے اندر؟ کانگریس کے جو 33 ممبر ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے، جن مسلمانوں نے ان کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجایا ہے، وہ لوگ ویس راج شیکھر ریڈی کی وجہ سے آگے بڑھے۔ کیا ویس راج شیکھر صاحب تو دینا چاہتے تھے؟ یہ لوگ MP پارلیمنٹ میں کیوں نہیں مسئلہ اٹھاتے؟ یہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ چاہیے ان کو۔ میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تک ہم اپنے آپ کی اپنی طاقت کو نہیں سمجھیں گے اور ان کو مجبور نہیں کریں گے، ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوں گے۔ ریزرویشن کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ 2003 کے اندر جمعیت علماء نے جو ہے نا سارے MPوں کو، جمعیت علماء ہند نے سارے MPوں کو بلایا تھا دفتر کے اندر، خود سالار ملت بھی اس کے اندر تھے اور اس وقت میں بھی موجود تھا۔ کئی MPوں نے کہا کہ یہ مسئلہ مت اٹھائیے، ملک تقسیم ہو جائے گا یا جو ہے ملک میں بربادی آئے گی، لیکن مولانا اسد مدنی نے کہا
نہیں کچھ نہیں ہوگا. اس وقت میں سامنے موجود تھا. سارا ملت نے کہا مولانا آپ اٹھائیے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ 2003 کی بات ہے. اس کے بعد سونیا گاندھی کے پاس گئے, اس میں جو ہے نا ڈیلیگیشن گیا, اس سے بھی ہم مطالبہ کیا. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 20-25 سال کا مسئلہ ہے. صرف 35% جو ہے نا 14 سال کی جو ہم مانگ تو 33% پارلیمنٹ پاس کر دیتی ہے, لیکن مسلمانوں کے مسئلے پہ کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے. یہ تو میں مبارکباد دوں گا کہ مجلس عمل نے اور خصوصاً اسدالدین صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جس طرح مسلمانوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے موقع دیا, واقعی یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, یہ جو مقدمہ چلتا ہے اس مقدمے کے اندر کون آتا ہے ان کے مخالف میں؟ وہی بی جے پی کا ایم پی یا بڑے سے بڑا وکیل کھڑا کرتے ہیں, اس مخالفت کر کے اس بل کو دور کرتے ہیں. اور ایک بات عرض کروں کہ مدرسے بورڈ کے نام پہ لاکھوں کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں. کیوں بھائی, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ مسلمانوں کو کیوں نہیں دے دیتے جو اصلی تعلیم حاصل کرتے؟ کیوں مدرسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کروڑوں روپے آپ نے رکھا ہے مدرسے بورڈ کے نام پہ, کیوں نہیں اصلی تعلیم میں جو بچے آج جو ہے نا اسکالرشپ کے لیے چاہیے تو ان کو کیوں نہیں دیتے؟ میرے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں واقعی جو ہے نا یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. جب تک آندھرا پردیش کے مسلمان نہیں اٹھیں گے ہندوستان کے کسی صوبے میں ریزرویشن نہیں ملے گا, اور یہ مسلمانوں کو اٹھنا پڑے گا اور اسی پلیٹ فارم پہ اٹھنا پڑے گا. یہی چند باتیں تھی.